تو ہم نے دیکھا وہ دلی سے مکہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے بلکہ دلی سے اورنگ آباد کی طرف روانہ ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو اورنگ آباد وہ سعودی ہو جائے اور اس کا بڑے گاؤں مکہ مکرمہ ہو جائے اور وہاں ایک حرم تعمیر کر کے وہاں رکن اور مقام کے درمیان بیعت کر کے کہہ دیں جو بیعت بھی ہو گئی. کہیں ایسا نہ کر. لیکن چونکہ یہ لکھ چکا ہے اب اس کو یہ پورا کرنا ہے اور اس نے یہ بھی مانا ہے کہ 313 لوگ مکہ مکرمہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو ان کی ایک کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے ایک بڑی جماعت یہاں سے عمرے کے بہانے وہاں لے جائی جائے اور وہاں مکہ میں یہ بیعت کر لیں تو اپنے لوگوں کو مطمئن کر دیں. چونکہ لکھ چکے ہیں اب پیچھے تو ہٹیں گے نہیں تو اپنے لوگوں کو مطمئن کر دیں دیکھو مکہ اور کی بیعت ہو گئی. یہ اس کوشش میں لگے. تو اسی سلسلے میں ابھی ہمارے دارالعلوم سے حضرت مولانا ارشد مدین صاحب کا خط لے کر اور یہ حیدرآباد کے ساتھی مولانا ابراہیم شاکر صاحب یہ لوگ مکہ مکرمہ وغیرہ گئے تھے تاکہ یہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ فیل ہو سکے. تو یہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ مکہ سے. پھر اس روایت میں یہ ہے کہ اسی روایت میں جس روایت کا حوالہ دیا جا رہا ہے ابو داؤد کی وہ مکہ میں جائیں گے وہاں پر ہے کہ لوگ ان سے بیعت کریں گے اور حضرت مہدی بیعت کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے. یہ پہلی بیعت ہوگی پتہ چلا وہ بیعت کو پسند اور یہاں بیعت کو پسند نہیں آ رہا کھینچ کر لایا جا رہا. ایک ایک مہینہ ایک ایک سال ایک ایک پر برباد کیا جا رہا ہے سمجھا کر کے آؤ حضرت مہدی آ چکے ان سے بیعت کر لو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ حضرت مہدی کے مہدی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے. وہ تو مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے کہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے تاکہ مدینہ میں لوگ ان کو پہچان نہ پائیں اور مکہ میں لوگ مجبور کر دیں گے. پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ بیعت کریں گے. پھر روایت میں آتا ہے کہ پھر ایک سفیانی گروہ چلے گا کہ وہ حضرت مہدی پر اور کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا. اس کو مقام بیدا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے وہاں پر دھسا دیا جائے گا. تو بھائی کس لشکر کو دیتا ہے کہتا ہے سفیانی سے مراد جو ہے یہ مولانا اسد قاسم سنبھلی اور ان کی جماعت ہے یعنی جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مراد ہے. تو بھائی کہاں دھسے یہ بھی تو نہیں دھسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کو دھسا دیا جائے گا تو دھسے تو یہ بھی نہیں ہے نا تو عیدے دماغ میں تمہاری پوری نہیں ہوتی ہے بات. تو بہرحال یہ جو دیکھیے آپ ابو داؤد شریف میں امام مہدی کا باقاعدہ بیان ہے 4279 سے لے کر 4290 تک کے جو حدیثیں ہیں اس میں امام حضرت ساری حدیثیں براہ راست حضرت امام مہدی سے متعلق نہیں ہیں لیکن پھر 4282 4283 4284 4285 یہ جو حدیث ہیں ان میں امام مہدی کی بہت تفصیل سے بات آئی ہے. آپ حضرات ان حدیث کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری تشفی ہو جائے گی اور سمجھانا آسان ہو جائے گا. ان حدیث کو دیکھ لیں آج کل بڑا آسان ہے آپ موبائل کے ذریعے ان حدیثوں کو نکال سکتے ہیں. ایک بات دیکھ لیں گے تو ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں شکیلی وہیں پر کارگر ہوتے ہیں جہاں تک کہ بات نہیں پہنچی ہوتی. اگر ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں تو شکیلی کارگر نہیں ہوگی. اب اس پہ ایک واقعہ سناتے ہیں ہمارے بدل گنج سے ایک شخص کا میرے پاس فون آیا اس ایک لڑکا تھا اس کے بعد ایک شکیلی پہنچا ہوا تھا ذیشان نامی شکیلی پہنچا ہوا تھا تو وہ اس سے گفتگو اچھا وہ ہمارے مسلک سے بھی نہیں تھا بریلوی مسلک سے تھا. بہرحال اس نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا ہم لوگ اس کے بعد گئے پھر اس سے پوچھا کیا ہوا تمہیں جب یہ تمہارے پاس ہے کیسے لگا. کہنے لگا اصل میں 2019 میں جو کانفرنس ہوئی تھی ریلوی گراؤنڈ میں ہم اس میں شریک ہوئے تھے اور وہاں ہمیں اس کا تذکرہ پتہ چل چکا تھا. اسے جب یہ میرے پاس آئے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ جھوٹا تو ہے البتہ آپ سے رابطہ اس لیے کیا تاکہ اس کا جھوٹ کو اس کے سامنے آپ واضح کر دیں. تو وہ شخص بچ جائے گا جس تک کہ پہلے دعوت پہنچ جائے گی. جس کو پہلے ہم نے حضرت مہدی کا حلیہ حضرت مہدی کے بارے میں بتا دیا وہ شخص بچ جائے گا. بھائی خالی کیسٹ جو ہوتی ہے اس کو کوئی بھی بھر دے گا. آپ پہلے سے کیسٹ بھری رکھو کوئی اس کو بھری نہیں پائے گا اس کو پہلے خالی کرنا پڑے گا. تو ہم نے اگر امت کی کیسٹ بھر دی حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تو یہ شکیلی ان کو اپنے فتنے کا شکار نہیں بنا پائے. بہرحال یہ بات ہوگی حضرت مہدی کے تعلق سے. اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شکیلی سب سے پہلے سمجھاتے ہیں وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ جو ہے وہ ایک ہے. اس پر ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھتے ہیں مہدی عیسیٰ ابن مریم مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے. یہ حدیث پڑھ کر حالانکہ ابن ماجہ کی یہ حدیث ضعیف ہے
بہت سے محدثین نے فتح الباری میں اپنا